نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین يحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود و سلام کا نذرانہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حمد و صلاۃ کے بعد احباب ذی وقار و سامعین محتشم، آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے۔ 1436 سن ہجری کے رمضان المبارک کے 27ویں روزے کی رات ہے۔ ہمارا آج کا جو درس قرآن ہے اس کا موضوع ہے چاند رات اور غیرت مند مسلم کی ذمہ داری۔ کیا موضوع ہے آج کا؟ پیچھے تک سارے موضوع کو دہرا لیں۔ آج کا موضوع کیا ہے؟ سامعین محتشم، بڑے ہی افسوس سے اس موضوع کو چنا گیا۔ غور کریں، جس مقدس رات میں، میری مراد چاند رات ہے، عید الفطر کا جب چاند نظر آ جاتا ہے، صبح صادق سے پیچھے پیچھے جو کچھ رات گزرتی ہے، اسی رات کو ہم نے مراد لیا چاند رات سے۔ یہ اتنی بابرکت اور مبارک رات ہے کہ پورے ماہ مقدس میں، رمضان المبارک میں، لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی اللہ کریم بخشش فرما دیتا ہے۔
پھر جب رمضان کا جمعہ آتا ہے تو ہر لمحہ میں لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی اللہ کریم بخشش فرما دیتا ہے۔ اسی طرح پورا رمضان یہ بخشش کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب چاند رات آتی ہے تو پورے رمضان میں شب و روز میں جتنے مسلمانوں کی تعداد کے اعتبار سے اللہ کریم نے بخشش کی ہوتی ہے، ان سب کے برابر، مثلا مثال دے رہا ہوں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایک رمضان میں مالک اپنے کتنے بندوں کو جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ ہم نے فرض کیا کہ 1 کھرب مسلمان کو بخشا گیا ہو، اگر 29 رمضان تک، تو جب چاند رات آتی ہے اللہ کی رحمت اتنے جوش پہ ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے کہ پورے مہینے میں جتنوں کو ہم نے جنت دی ہے، آج اس ایک رات یعنی چاند کی رات میں ان سب کے برابر آج کی رات میں اپنے بندوں کو جنت کا پروانہ عطا فرماؤں گا۔ اس قدر بابرکت رات ہے چاند رات، اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے۔ پورے مہینے میں جتنے مسلمانوں کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے، ان سب کے برابر اللہ کریم چاند رات مسلمانوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب جو درد رونا ہے آج آپ کے سامنے، جس دکھ کو لے کر آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ ذرا توجہ کریں، غور کریں کہ جس رات میں رب کی اتنی رحمت برستی ہو، کیا یہ بھی بھلا کوئی عقل مندی ہے، یہ بھی بھلا کوئی انصاف ہے کہ اسی رات بندہ ایسے کام کرے جن کاموں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے؟ جواب دیں گے آپ، کیا یہ انصاف ہے؟ میں بڑے محتاط جملے بول رہا ہوں، اور میں اپنے آپ سے عہد کر کے آیا ہوں کہ آج کوشش کرنی ہے کوئی سختی والا معاملہ کم ہی ہو، کیونکہ موضوع بڑا انتہائی سخت تھا۔ اب غور کریں، اللہ ادھر اس کی مالک کی رحمت بخشنے پہ تلی ہوئی ہے، اور اس کے بندے اسی رات وہ کام کرتے ہیں کہ جن کاموں پر اللہ کی کیا اترتی ہے؟ لعنت، غضب اور ناراضگی۔ آپ سب سے مؤدبانہ اپیل ہے، جو بندہ اس قدر بابرکت رات میں اپنی بخشش والے کام چھوڑ کے، اللہ کی رحمت برسانے والے کام چھوڑ کے، اللہ کی لعنت، اللہ کی غضب، اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی والے کام کرے، صرف انصاف سے بتانا ہے، جس کو سمجھ آئے میری بات، کیا وہ عقل مند انسان ہے؟ جس کو سمجھ آئے وہ جواب دے، کیا وہ عقل مند انسان ہے؟ تو ہم سب نے اپنے آپ کو عقل مند بنانا ہے کہ نہیں؟ تو کم از کم پوری زندگی میں، اور بالخصوص چاند رات میں، اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچانا، صرف آپ کا اپنے آپ کو بچانا ہی فرض نہیں ہے، شوہر ہے تو بیوی کی ذمہ داری بھی اس پر آتی ہے، باپ ہے تو بیٹی کی ذمہ داری بھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، گھر کے افراد کے گناہ ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے قیامت کے دن گھر کے سربراہ سے پوچھا جائے گا کہ آخر تیری بیوی نے جو یہ جرم کیا تھا تو کہاں تھا؟ آخر تیری بیٹی نے یہ جرم کیا تھا تو کہاں تھا؟ میرے بھائی، اللہ کریم نے ہمیں بے لگام نہیں چھوڑا،
5 شخص پہ ذمہ داری رکھی ہے، باپ ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، ان سب پہ اپنے گھر والوں کی رب نے کیا رکھی ہے؟ آپ کہیں جی میں تو نہیں جاتا اس رات کسی ایسے کام کو کرنے جو میں چند مثالیں آگے پیش کرنے والا ہوں، میں تو ایسا کوئی کام اس رات نہیں کرتا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے گھر والے بھی بچے ہوئے ہیں یا وہ اس کام میں ملوث ہیں۔ اگر ہیں تو آپ کے مصلی پہ بیٹھ کے رات گزارنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نفل میں ہیں، وہ حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں جن کی ذمہ داری اللہ کریم نے آپ پہ ڈالی تھی، مصطفیٰ کریم نے جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی تھی۔ ہم خود تو ساری رات نوافل میں گزارے اور بیوی کا پتہ نہیں، بچیوں کا پتہ نہیں کہ وہ چاند رات کس کس انداز میں اور کہاں کہاں تک جا کے بسر کرتی ہے۔ میرے بھائی، صرف اپنے تک نہیں، جہاں اپنے آپ کو بچانا فرض ہے وہیں جو آپ کے ماتحت افراد ہیں ان کو بھی گناہ سے بچانا فرض ہے، ان کو بھی گناہ سے بچانا۔ میرا ایک سوال ہے اپنے بھائیوں اور بزرگوں سے، چاند رات کو سب سے زیادہ جس مقصد کے لیے لوگ باہر آتے ہیں، میرے خیال میں جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ ہے خریداری۔ کیا ہوتی ہے؟ میرا آپ سب بھائیوں سے سوال ہے، تحمل سے میری بات سن کے جواب دینا ہے آج آپ لوگوں نے، کیا یہ کوئی اسلامی فتویٰ ہے کہ جو شاپنگ آپ نے کرنی ہو، جو خریداری آپ نے کرنی ہو، وہ فقط آپ چاند رات کو ہی خرید سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں خرید سکتے؟ کیا یہ کوئی رسول اللہ کی طرف سے فتویٰ ہے؟ اونچی بولنا ہے۔ دیکھیں میں بڑے انصاف سے آج کلام کر رہا ہوں، کوشش تو ہر وقت ہوتی ہے لیکن کیا کریں، مجبور ہیں، بسا اوقات کوئی سختی والے جملے نکل جاتے ہیں۔ بھائیوں اور بزرگوں، اسلام نے ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ بندہ کس وقت خریداری کرے، چاند رات، بلکہ اگر اسلام نے کوئی فتویٰ دیا ہے چاند رات کے متعلقہ تو سنو رسول اللہ کی حدیث۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو عید کی رات اللہ کی عبادت میں بسر کر دے، قیامت کے دن جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے میرے رب اس کے دل کو زندہ فرما دے گا۔ اس قدر فضیلت والی رات جس کے بارے میں رسول اللہ نے اتنا بڑا امت کو ایک مشتہ اور خوشخبری عطا فرمائی ہے، فرمایا قیامت کے دن جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اگر اس دن دل کو زندہ کرانا ہے تو عید کی رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا کر۔ کچھ نہیں کر سکتے آپ، فقط عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لیں، رات کو نافرمانی سے ہٹ کے صبح کی جماعت بھی با جماعت نماز ادا کر لیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بخاری کی حدیث سے صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر آج آپ ہمیں 27 رمضان المبارک کی رات تھی، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر آپ آج ہمیں ساری رات ہی نماز پڑھا دیتے۔ سرکار نے غلاموں کو جواب دیا، میرے غلاموں، جب کوئی عشاء اور فجر با جماعت ادا کر لیتا ہے تو رب ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چاند رات کو عشاء بھی با جماعت پڑھو اور فجر بھی، اور پوری رات کوئی گناہ والا کام نہیں ہونا چاہیے، بس آپ کا دل قیامت کے دن اللہ کریم زندہ فرما دے گا، قیامت کے دن اللہ کریم۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ نمبر 1، جب خریداری کے لیے نکلنا ہے، اگر آپ نسبت دیکھیں 100 میں کتنے، اگر 100 بندہ چاند رات کو باہر گیا ہے، ان میں مرد کتنے ہیں اور عورتیں کتنی ہیں؟ بولیں گے کچھ آپ، تاکہ اس اہم ترین درس میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ کثرت مردوں کی ہوگی یا عورتوں کی؟
نمبر 2، جب یہ رات کو نکلیں گی خریداری کی نیت سے، ہم بس خریداری تک ہی رہتے ہیں، حالانکہ ہوتا بہت کچھ ہے۔ چاند رات میں ہوتا جس بات کو آپ بھی سمجھتے ہیں، اور بادر انٹرنیٹ یہ دنیا کے جس کونے تک آواز پہنچے گی، قرآن و سنت کی حق کی آواز، اس کو خود سمجھ آئے گی کہ اس رات کیا کیا بدماشیاں ہوتی ہیں۔ ہم ان کی طرف نہیں آتے۔ غور کرو، جب کثرت عورت کی ہو، اور پھر کتنی فیصد، یہ سوال ہے دوسرا، ان عورتوں میں کتنی فیصد عورتیں باپرد ہو کے باہر جاتی ہیں؟ کچھ تو بول رہے ہیں۔ جہاں میں بھول جاؤں، مجھے اپنا بھائی سمجھتے ہو، کھڑے ہو کے میری اصلاح کر دینا، آپ سب کو اجازت۔ اگر مجھ سے خطا ہو جائے، کیونکہ میں ایک انسان ہوں اور انسان سے خطا ممکن ہوتی ہے سوائے انبیاء علیہم السلام کے۔ جب بقول آپ کے 100 میں کتنا نسبت بتائی آپ نے؟ جب نکلے تو 100 میں 95% عورت، پھر 100 میں ایک شاید باپرد ہو کے نکلے، لیکن وہ بھی رسول اللہ کی حدیث کی ذات سے بچ نہیں سکی، جس کو میں تھوڑی دیر بعد پڑھنا چاہوں گا۔ وہ پردہ تو کر لے گی لیکن خوشبو لگا کے نکلے گی۔ عذاب تو یہ ہے میرے بھائی اور بزرگوں،